اس بیچ آپ لوگ بھی اپنے اپنے سوال تیار کر لیں. یہ دھیان رکھیں گے کہ میں یہاں سے سوال لوں گا, آپ لوگوں کو اپنا ہاتھ اوپر کرنا ہے, اپنا نام بتانا ہے اور ادھکتم 3 واکیوں میں اپنا سوال پورا کرنا ہے. کئی لوگ سوال کی جگہ بھاشن دینے لگتے ہیں, اس سے آج بچنا ہے. جی مفتی صاحب, پہلا سوال آپ کا, 16 منٹ ہیں, ہم دونوں لوگوں کے سوال لیں گے. جی بہت شکریہ. آپ کی جو ابھی بات ہوئی بہت اہم تھی, میں اس کو چاہوں گا کہ آگے ڈسکس کروں, لیکن چونکہ ابھی یہ وہ سیگمنٹ ہے کراس ایگزامینیشن, تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں اتنی دیر سے کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا, یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت, آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں, چونکہ 2 ہی آپشن ہو سکتا ہے, آپ یہ بتائیں. دیکھیے, آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں, ایک تو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا ہوں, اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے, تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتا ہوں. جی, یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے, یعنی کاز پر کاز, کاز پر کاز, کاز پر کاز, اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں. لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے, متفق علیہ, اگریڈ اپون. اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا. تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسری بینگ پر. نہیں, کوئی ضرورت نہیں رکنے کی. کس نے کہا آپ رکنا پڑے گا؟ آپ رکتے ہیں خدا پہ, آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے, جب اس وقت سے جب وقت نہیں تھا. آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے. ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں, وہ بنتی ہے, بگڑتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے بلیک ہول, وہ سمیٹ لیتا ہے واپس, پھر بلاسٹ ہوتا ہے, پھر پھیل جاتا ہے. اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے. انسان کی ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں, جو کروڑا اربوں سال کی کائنات اس میں, اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے. تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا معلوم, آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات, یہ کہاں پھیل رہی ہے, یہ کہاں جا رہی ہے, اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے, رکو بھیا, کافی ہے. یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے, اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا, یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا. تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا, اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں. یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ انسان کے لیے بنائی گئی. اچھا, یہ سب انسان کے لیے. کیوں صاحب, صحیح ہے نا؟ بالکل, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے, برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے, میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے, میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے آپ, سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے, کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیشنز کیے ہیں, ایک مذہب کے نہیں بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں, الگ الگ ریولیشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں, کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں, کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں, کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ ٹی وی کور کر کروڑوں لوگ, اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی, میں گاڈ ہوں, تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا.
یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کہہ رہا صاحب یہ یونیورس کیسے بنی, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا, کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کائنات سے کہیں زیادہ کمپلیٹ. جی وہ ہمیشہ سے ہے, آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا دویم وہ قادر المطلق, یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے, آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے, آپ کو جتا سکتا ہے, سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز. وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا, جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے, اس کو انصاف ملے گا تب. اچھا اب جواب دوں. ہاں جی جی. میں اسی لیے آپ کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی, اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے, کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے, آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھسٹ. آپ کو سوچنا چاہیے, صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کچھوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی, یہ آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے, بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے, آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. نہیں, ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں, کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز, اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سویلائزڈ بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے, کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے آرگیومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر رہا ہوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ, اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیرینس. اچھا, آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا. دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے.
جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھے. ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی کیا نہیں. بات ہے, کیا آپ نے نکتہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ایم سی کیوز دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا, یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں, خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے, تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی نہیں, میں بتا میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ. میں بہت کوئی بھی جو منصف ہوگا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں, وہاں پر آپ ایون رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سن کیا لیں. یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے اگر کہ جب تک کہ کوئی ایون نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا. جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات, ہاں. لیٹ می کمپلیٹ سر. جی جی. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. ریپ کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ ریپ انسان کے فری ول کا نتیجہ ہے. یہ ریپ کیسے غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ اب سن لیں, اب سن لیں. غلط استعمال ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, کیسے غلط میں بتا رہا ہوں جی. کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 billion free wills are moving on this planet. 7 billion free wills. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مرا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے؟ میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا اس فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے, استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. اب میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. تو یہ کہنا کہ اور اس کو سزا ملے گی. تو اب آپ آگے چلیے کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا اللہ نے خدا ہی زندگی دیتا ہے, خدا ہی موت دیتا ہے, یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں ہے. ہاں نہیں, نظام اسی نے بنایا فری ول کا, نظام موت اور حیات کا اسی نے بنایا. یو آر کانٹرڈکٹنگ یور سیلف. ابھی آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے فری ول سے آپ کو مار دیا, اس میں اسے فری ول دی گئی تھی, اس نے غلط استعمال کیا. 7 billion free wills are moving on this planet. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں صرف خدا کا دھیان کروں. یہ 7 billion free wills کو مجھے لک آفٹر کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ تو تباہیاں کر رہی ہیں اور تباہیاں زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل. تو اگر آپ بتائیں اگر خدا نہیں ہے فار ایگزامپل, تو آپ ایول کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ یعنی ہاؤ کین یو ڈیفائن ایول آبجیکٹیولی وداؤٹ گاڈ؟ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے جانور ہیں. ایک جو اکیلے رہتے ہیں جنگل میں, اور ایک جو گروپس میں رہتے ہیں. گروپ میں جو بھی رہے گا, چاہے وہ آپ کا فاؤنڈیشن ہو, چاہے کوئی کلب ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے کوئی یونٹ ہو, اس میں آپ کو انٹریکٹ کرنے کے رول بنانے پڑے گا. یعنی لوگ طے کریں گے. لوگ طے کریں گے. اگر لوگوں نے یہ طے کیا کہ کسی کا ریپ کرنا صحیح ہے, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں,
आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड दुनिया करेंगे। में नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि ईविल को आप डिफाइन करते चलिए, कैसे चलिए, हैं? आइए वापस आइए। जी, आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, हाँ। उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब आ दे जाए। दूं। जी, प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये मैंने क्लोजिंग majority की बात- आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। अरे क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, टाइम स्टार्ट। बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा नहीं, वो उसमें। बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं Please, आपको? आपस में हाँ, आप और please, कितने please। आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बस आप अपनी- आर्ग्यूमेंट सर, ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के न होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे? नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू।